کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی گاڈ، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو سوچ سمجھ کر سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی عقل اور ہوش کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کمپلیٹلی، صرف مسجد میں نہیں، صرف شادی کے نکاح پڑھانے کے لیے نہیں، صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کاروبار کے لیے بھی، اپنی سیاسی زندگی میں بھی، اپنے معاشرتی مسائل میں بھی، مسجد کے باہر کی تمام تر زندگی میں بھی ہمیں مکمل طور پر سرنڈر کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کے اس احسان کا جواب ہوگا، اس لیے کہ ہمارا یہ بکا ہوا مال ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ دماغ ہمارا نہیں ہے، یہ دی ہوئی اللہ کی، یہ دماغ ہمارا نہیں ہے، یہ دی ہوئی اللہ کی کہ پیسے اور مکان اور گاڑیاں یہ سب ہماری نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ان اللہ اشترا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم خرید چکے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ آپ بکے ہوئے مال ہیں، یہ جسم بک چکا، یہ دماغ بک چکا، یہ دل بک چکا، یہ دولت بک چکی، یہ کار اور بنگلے بک چکے ہیں، آپ کے کچھ نہیں ہے اس میں سے، یہ آپ کی اولاد بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کے والدین بھی آپ کے نہیں ہیں، سب اللہ کا مال ہے۔ بکے ہوئے مال پر پہلے مالک کو تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ نے 4 کلو آم خریدے، اس آم کو چاہیں تو غریب کو دے دیں، چاہے کھا کر کے اس کی گٹھلیاں پھینک دیں۔ جس سے آپ نے خریدا ہے اس کو کچھ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے یہ آم کھایا ہے یا آپ نے کسی غریب کو دیا ہے، بک چکا ہے مال۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہم سب بکے ہوئے مال ہیں۔ اب بکے ہوئے مال کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، وہ مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم اللہ کے بکے ہوئے مال ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ہم پر احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اس کے حوالے کر دیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پوری جان بھی اسی کے لیے چلی جائے، پوری زندگی اس کے لیے وقف بھی ہو جائے اور جان بھی اسی کے راستے میں چلی جائے، پھر بھی سچی بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس بڑے عظیم احسان کا تصور کیجئے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک نظام دیا ہے، ایک وے آف لائف دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا ہے۔ آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، گاڑی والا اس کے ساتھ ایک بک دیتا ہے کہ دیکھو اس کے یہ پرزے کل پرزے اس کے یوں فٹ ہیں، جب تم گاڑی کا ایسے استعمال کرو گے تو گاڑی ٹھیک چلے گی، اور اگر تم نے گاڑی کا استعمال اس کتاب میں لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں کیا تو تم گاڑی کو خراب کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے ساتھ نبیوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا اور ان کے ساتھ ایک کتاب عطا کی، اور کہا دیکھو جو لوگ بھی اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے وہی اپنی زندگی کو صحیح طور پر چلا پائیں گے، اور جو لوگ اس کتاب کو صرف کسی کے انتقال پر سیوم اور 40ویں کے لیے استعمال کریں گے، کسی کی بیماری پر صرف ہوا دینے کے لیے استعمال کریں گے، اور گھر کے سب سے اونچے حصے پر رکھیں گے جہاں کسی لمبے سے لمبے آدمی کا بھی ہاتھ نہیں پہنچ سکے، ان کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے دی گئی تھی، یہ کتاب ہم کو اس زندگی کو رن کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ ہم کیسے اپنی بچپنا گزاریں، ہم کیسے اپنی جوانی گزاریں، ہم کیسے کاروبار کریں، ہم کیسے تعلیم حاصل کریں، ہماری تعلیمی اداروں کی بنیاد کیا ہوگی، ہمارے شادی بیاہ کیسے ہوں گے، ہماری عبادتیں کیسی ہوں گی، ہم ووٹ دینے جائیں گے تو کیا دیکھیں گے، اور الیکشن لڑیں گے تو کیا دیکھیں گے، کاروبار کیسے ہوں، یہ سب چیزیں اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اگر مسلمانوں نے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس کے مطابق اپنی لائف اسٹائل بنائی ہے، تب تو یقین کیجئے کہ یہ فرد بھی بہتر کہلائے گا، اور اس کا اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد اس کا بھی انجام بھی بہتر ہوگا۔ تو اللہ کا یہ نظام جو احسان کی شکل میں سب سے عظیم احسان ہے، سب سے عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ
اس احسان کے بدلے میں تم سے ہمیں کیا چاہیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فیصلہ کر دیا کہ دیکھو میں نے بے شک تم پر بہت احسانات کیے ہیں، لیکن تم ایک طریقے پر اس کا بدلہ چکا سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ اکثر ہم لوگ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ عبادت 3 معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس کو بھی ذرا سے سمجھتے چلیے تو آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کر دوں، یہاں کوئی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ ایسے حضرات ہیں جن پر تقریر کی ضرورت ہے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور صاحب علم حضرات ہیں۔ یہ بالکل ایک جیسے ہوتا نا، ایک پروفیسر ہے، ہم سب کا پروفیسر ایک ہے، ہم سب کا استاد ایک ہے، معلم ایک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں، کچھ بچے ذرا سے کہیں اور توجہ تھی ان کی تو پوری طرح سبق سن نہیں پائے، کچھ بچوں نے بہت توجہ سے سن لیا، کچھ بچوں نے آدھا سنا آدھا نہیں سنا۔ اب جب ایگزام کا پیریڈ ہوتا ہے تو سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس ڈسکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سب لوگ تیار ہو کر کے امتحان ہال میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنا اپنا امتحان دیتے ہیں، پرچہ دیتے ہیں۔ تو ہم سب کا حال ایسا ہی ہے، میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بس یاد دہانی کی بات ہے۔ وہ ہمارے معلم نے، ہمارے پروفیسر نے، ہمارے استاد نے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو تعلیمات دی تھیں، بس ایک دوسرے سے اس کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ یاد آ جائے، کہیں بھول تو نہیں رہے تھے، اس سبق کو پھر سے یاد کر لیں۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو تمہارے لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہمارے تمام احسانات کا بدلہ صرف یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ عبادت کو قرآن پاک میں 3 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک تو پوجا اور عبادت ہے، یعنی عبادت اور پوجا بھی صرف اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ دوسرا یہ کہ بندگی اور غلامی بھی اسی کی ہوگی۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام اسی کو تو کہتے ہیں نا جو خرید لیا جاتا ہے، جیسا میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، ہم آپ سب خریدے ہوئے مال ہیں، ہم آپ سب غلام ہیں۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک بادشاہ نے ایک بڑھیا سے پوچھا تجھے کیا انعام چاہیے؟ سارے لوگ انعام لے رہے ہیں، تجھے کیا چاہیے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ ہماری کیا مرضی، ہم تو غلام ہیں، آپ جو کھائیں وہ، جو کھلائیں گے وہ ہم کھائیں گے، جو پہنائیں گے وہ ہم پہنیں گے، ہم تو غلام ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ اللہ کے سامنے صرف غلام ہیں، خدا کی قسم کچھ اور نہیں ہے۔ یہ حیثیت اپنی کبھی بھولیے گا نہیں، یہ حیثیت کبھی بھولیے گا نہیں، کروڑ پتی ہو جائیے، ارب پتی ہو جائیے، یہ حیثیت مت بھولیے گا، اللہ کے سامنے ہم صرف غلام ہیں، صرف اور صرف غلام ہیں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں قرآن پاک میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے اطاعت۔ اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ ہمارے گھر میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، جیسے مسجدوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی طرح ہمارے گھر میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، ہمارے سماج میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، ہماری معیشت میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، ہماری معاشرت میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، ہماری سیاست میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم۔ تو 3 معنی میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبادت اور پوجا صرف اللہ کی، بندگی اور غلامی صرف اللہ کی، اور اطاعت فرما برداری صرف اللہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے احسانات کے بدلے میں چاہتے ہیں، یہ ہم کو اور آپ کو پیش کرنا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم پیش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب پوری زندگی آپ کے لیے ہوگی، جیسا آپ چاہیں گے اور جو چاہیں گے اور جب چاہیں گے ہم صرف وہ کریں گے۔ اس وعدے کو میں صرف یاد دلانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو صرف وہ کریں گے۔ اس وعدے کو میں صرف یاد دلانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو یاد کیجئے، جو ہم نے اور آپ نے اللہ سے کیا ہے۔ بس پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے خالق، مالک اور حاکم کے سامنے ہماری جو حیثیت ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ دیکھیے جاننا اور بات ہے، ادراک ہونا اور بات ہے۔ ہم بہت سے علم جانتے ہیں، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، توحید بھی جانتے ہیں، رسالت بھی جانتے ہیں، آخرت بھی جانتے ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، انبیاء بھی جانتے ہیں، فرشتے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن دل میں اتر نہیں پاتا ہے۔ فیتھ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ جب بنتی ہے، کوئی علم جب عقیدہ بنتا ہے جب وہ ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک مثال دیں آپ کو معلوم ہے کہ پیاس کیسے بجھتی؟ بچے سے پوچھیے، کہے گا پانی پیو پیاس بجھ جائے گی۔ آپ سے کوئی پوچھے بھوک کیسے مٹے گی؟ کھانا کھاؤ بھوک مٹ جائے گی۔ یعنی اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ ہم بھوک ہماری کھانا مٹائے گی، پیاس ہماری پانی مٹائے گا،
لیکن اس دنیا کا پالنہار، اس دنیا کا چلانے والا ایک مالک ہے، اسی کے آگے ہم کو سرنڈر کرنا ہے. یہ ہم جانتے ضرور ہیں لیکن ہمارے دل میں اتر نہیں پا رہا ہے. اسی لیے زندگی کے نہ جانے کن کن شعبوں میں ہم شرک کرتے ہیں. اس لیے آئیے اپنا اپنا احتساب کریں. تو پہلا سبق جو ہمیں اس معلم سے ملا تھا وہ یہ کہ ایک اللہ کے آگے سب لوگ سر تسلیم خم کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، دوسری بنیاد جو فرد کی تعمیر کی ہے اور ایک اچھے انسان کی ہے وہ یہ ہے کہ اسے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو. اگر ایک بچے کو آپ نے 50 روپے دیے اور یہ کہا کہ دیکھو 10 روپے کا یہ اور 10 روپے کا یہ سامان لانا، 30 روپے واپس کرنا، بچے کو یہ یقین ہو کہ 30 روپے ہم کو واپس کرنے ہیں اور ہمیں اس پیسے کا کہیں غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہا لے جاؤ تم جہاں چاہے خرچ کرو، تو پھر وہ جہاں چاہے گا خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں جو کچھ بھی دنیا میں نعمتیں عطا کی ہیں، یاد رکھیے ہمارے جسم سے لے کر اور جسم کا ایک عضو، ایک ایک رگ، یہ سب اللہ کا احسان ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم سے باہر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمیں ان سب کا جواب دینا ہے. یہ کہانی نہیں ہے میرے دوستو، یہ قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کسی فلاسفر نے نہیں کہا، یہ کسی نبی نے بھی نہیں کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر. آپ ذرہ زمین سے اٹھائیے، دیکھیے اس کی حیثیت کیا ہے. اس ذرے کے برابر بھی جس نے نیکی کی ہے اس دنیا کے اندر وہ اس کو بھی اللہ کے ہاں دیکھ لے گا کہ ہم نے 10:20 پر یہ نیکی کی تھی. وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے اسی طرح سے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو وہاں دیکھ لے گا کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں ہم نے کیا کیا برائیاں کی تھیں. ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہوگی، ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہوگی. اس نظام کا تصور کیجئے. اور صرف یہی نہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں، کسی کو مروانے کی، قتل کرانے کی، کسی کا زمین دبانے کی، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی، کسی کا حق نہ دینے کی، کسی پر غلط مقدمہ کر کے اور اس کے مال کو اور اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی ہم زبان سے کہتے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. جیسے ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ جو کچھ بولتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ذرا میں توجہ چاہوں گا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا غور کیجیے گا اس پر. یعلم خائنۃ الاعین، ہماری آنکھوں کی چوری سے بھی وہ واقف ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دل میں موجود ہے. ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا کسی سے، ابھی اپنی سازش کا ذکر کسی سے نہیں کیا، ابھی ہمیں کس کو مروانا ہے کسی سے ذکر نہیں کیا، کس کا مال ہڑپ کرنا ہے کسی سے ذکر نہیں کیا. دل میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اب ذرا بتائیے اتنے پہرے کے بعد آپ کہاں بچ کر جائیں گے؟ ہے کوئی نسخہ آپ کے پاس؟ ہے کوئی کیمیائی نسخہ آپ کے پاس؟ بتائیے. ہمارے اعمال کا بھی ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. جو ہمارے دل میں پلاننگ چل رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، اب ذرا سوچیے کہ ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا جب میدان حشر میں وہ عمل نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. کہ دوسری بنیاد ہے ایک فرد کی تعمیر کی، ایک اچھے انسان کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. ہمیں اپنے ہر کام کا جواب دینا ہے. اور ایک تیسری بات جو بالکل بنیاد کی اور فیض کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبیوں کا سلسلہ، رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک سلسلہ بنایا، اور آخر میں آقائے نامدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا تاکہ انسانوں کی رہنمائی فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا سوچ کر کے بتائیے گا، خود اپنے آپ ہی کو جواب دیجیے گا، کیا واقعی ہم ان کو رہنما تسلیم کرتے ہیں؟ بے شک ہم محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو رہنما تسلیم کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی ذات رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، رہبر کی حیثیت رکھتی ہے. رہنما وہ بھی جو راستہ دکھاتا بھی ہے اور وہ بھی جو راستہ چلاتا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، ہم نے رہنمائی اور رہبری میں بھی کس کس کے ساتھ ان کو شریک کر لیا ہے. شرک فی رسالت میں ہم اور آپ سب ڈوبے ہوئے ہیں.
دعویٰ ہے محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعویٰ ہے تعلق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن زندگی کے نہ جانے کتنے کام ہم ان کے دشمنوں کے طریقے پر کرتے ہیں، اور ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو وقت کا تقاضا ہے، بھائی جو ادھر زمانہ چل رہا ہے ادھر چلو، نہ جانے شیطان کیسے کیسے بہانے ہم کو عطا کرتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ تیسری بنیاد ہے فرد کی تعمیر کی۔ ہماری تعمیر ہو ہی نہیں سکتی، ہم ایک اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے اگر اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ باغیانہ ہوگا۔ وہ تو فرمائیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اے مومنو غور سے سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں، اس پیغام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر کے آیا ہوں، یعنی اسلام۔ ذرا غور کیجئے کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ اپنے دل میں بسانا، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اور ادراک اور اس کا یقین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رہنما اور رہبر کی حیثیت سے نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ ان کو دل سے یقین کرنا۔ یہ تین بنیادیں فراہم کی گئی ہیں ایک اچھے انسان کے لیے۔ اب جب یہ بنیادیں ہمارے پاس آ گئیں، بھوک کا احساس، بھوک کو کھانا مٹاتا ہے، بھوک کو جب یہ یقین ہو گیا تو بھوک کھانے کے انتظام کے لیے ہم اور آپ میدان میں نکل پڑے۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ پیاس مٹاتی ہے پیاس کو، تو پانی تلاش کرنے کے لیے ہم اور آپ میدان میں نکل پڑے۔ تو جب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ واحد مالک ہے، واحد خالق ہے، واحد حاکم ہے، اور اس کے سامنے ہمیں اکاؤنٹیبل ہیں، ہم جواب دینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو، ان کی ایک ایک شریعت پر، ان کے ایک ایک عمل پر، ان کی ایک ایک سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا، اب عملی زندگی شروع ہوتی ہے۔ عملی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو ایک فرد کی تعمیر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو اور آپ کو دی ہے وہ ہے علم کی فوقیت۔ لیکن نیند آنے لگے تو بتا دیجیے گا، علم کی فوقیت۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں 4 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے اب تک باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ فیتھ ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ چاروں چیزیں مفید ہو سکتی ہیں آپ کے لیے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے علم کی فوقیت۔ دیکھیے، علم کی اہمیت پر تو بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اور بڑے چرچے ہوتے ہیں اور ہم سب اس سے واقف ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنے چرچے ہوئے ہیں اور اتنا ذکر ہوا ہے کہ الحمدللہ میں نے دلی میں دیکھا ہے کہ رکشے والے بھی اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ اپنے سرٹیفکیٹس لاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے اور ایڈمیشن کی کوشش کرنے کے لیے، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ جائے۔ ارے بھائی مؤذن صاحب، آپ کا بچہ کیسے اس اسکول میں پڑھے گا؟ وہ تو بہت اچھی فیس ہے اس کی۔ نہیں وہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ان کے بچے کو پڑھانا ہے۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کی کوششوں سے آج تعلیم کی فروغ کے لیے لوگوں کے ذہن آمادہ ہو چکے ہیں اور ہر آدمی اپنے بچے کو تعلیم دلانے کی کوشش کر رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ لیکن میں بات آپ سے کچھ آگے کی کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے صرف علم کی اہمیت پر بات نہیں کی ہے، آپ کو علم کی فوقیت کے بارے میں آپ سے بات کی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہمارے تمام کاموں پر فوقیت رکھتا ہے، سارے کاموں پر اس کو بلندی حاصل ہے، سارے کاموں پر اولیت حاصل ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر فرد کے لیے سارے کاموں پر ترجیحی حیثیت رکھتا ہے، نماز پر بھی، روزے پر بھی، زکوٰۃ پر بھی، حج پر بھی، قرآن کی تلاوت پر بھی۔ سب سے زیادہ اگر فوقیت کے حامل کوئی فرض ہو سکتا ہے تو وہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ آپ ذرا غور کیجئے، جتنے بھی فرائض ہیں قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا اور حدیث کے اندر، کیا کوئی بھی فرض ایسا ہے جس کو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک فرض کیا گیا ہو؟
آپ سب اہل علم ہیں، میں ایک سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، دیکھو علم کا حاصل کرنا شروع کر دو اس وقت سے جب تم اپنی ماں کی گود میں ہو، اور اس وقت تک حاصل کرتے رہو جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ۔ ہماری تعلیم گریجویشن کے بعد بند، ہم نے مدرسے سے عالمیت کر لیا تو اب بہت پڑھ لیا، ہم نے اگر